السلام علیکم، میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ اسپورٹس۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز میں شکست کھانے کے بعد نہ صرف آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں ترقی پانے میں ناکام رہی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ٹیم جو کہ آئی سی سی ورلڈ کپ سپر لیگ کے پوائنٹس ٹیبل پر ٹاپ پوزیشن پر آ سکتی تھی، کم از کم مزید ایک میچ جیتتی، وہ بھی نہیں کر سکی۔ اور اس کے علاوہ گزشتہ 12 سال میں پہلی بار نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم ون ڈے سیریز یا کوئی بھی باہمی ون ڈے سیریز جیتنے کا جو موقع تھا وہ بھی حاصل نہ کر سکی۔ تو اور اس کے علاوہ اب اس شکست کے بعد سب سے جو بڑا خطرہ ہے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی کپتانی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، کیونکہ نجم شیٹی اینڈ کمپنی پہلے ہی سے پلاننگ کر رہے تھے کہ ون ڈے فارمیٹ کی جو کپتانی ہے وہ چینج کی جائے۔ اس کے لیے فارمولہ یہی لایا جا رہا ہے کہ ہر فارمیٹ کا الگ الگ کپتان ہونا چاہیے۔ تو اس کے حوالے سے ہم جائزہ لیں گے کہ جو بابر اعظم کی کپتانی ہے واقعی اس کو چینج کرنا چاہیے۔ جو یہ شکست ہوئی ہے اس کی جو وجہ ہے مین وہ کیا ہے، اور بابر اعظم کی کپتانی میں پاکستان ٹیم نے ون ڈے میچز میں ون ڈے سیریز میں کیا نتائج دیے ہیں اب تک، اور اس کے علاوہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلی جانے والی جو ون ڈے سیریز ہے اس کے اسٹیٹس کا جائزہ لیں گے، ٹاپ اسکورر، ٹاپ بیٹرز، بولرز، اور اس کے علاوہ اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ اس سیریز میں اسپنرز نے کتنا کردار ادا کیا اور دونوں ٹیموں کی جو مجموعی بیٹنگ اور بولنگ کارکردگی رہی وہ کیسی رہی۔ تو اس رپورٹ کا ہم آغاز کرتے ہیں بابر اعظم کی کپتانی کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ٹیم 2009 کے بعد پہلی بار ہوم کوئی ون ڈے سیریز آ رہی ہے۔ اس سے پہلے آخری بار سری لنکا نے پاکستان کو شکست دی تھی لگ بھگ 14 سال پہلے۔ اور اس کے علاوہ اگر بابر اعظم کی کپتانی کے حوالے سے بات کریں تو بابر اعظم کی کپتانی اب تک صحیح رہی ہے۔ ان کی یہ کپتانی میں پاکستان کو ہونے والی محض دوسری شکست ہے، اس سے پہلے پاکستان کو انگلینڈ کے ٹور میں شکست ہوئی تھی۔ تو اور اس سیریز کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، جو شکست کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ پاکستان کا جو پیس اٹیک ہے، کیونکہ پاکستان ٹیم 281 رنز کا جو دفاع نہ کر سکی، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے جو ان فارم بولر تھے نسیم شاہ وہ بھی آخری میچ نہیں کھیل سکے، ان کو فلو تھا، اور اس کے علاوہ فیور بھی تھا۔ اس کے علاوہ شاہین شاہ آفریدی نہیں کھیلے، حارث رؤف جو کہ بری طرح ان کا ناکام رہا ہے سیریز میں، صرف ایک وکٹ حاصل کر سکے، تینوں میچز کھیلے، اور یہ ایک بڑی ناکامی کی وجہ تھی۔ پاکستان کے جو بولنگ لائن ہے وہ اتنی زیادہ مضبوط نہیں تھی جتنا کہ ہونا چاہیے تھی۔ شاداب خان جو کہ پاکستان کے ریگولر کھلاڑی ہیں، ریگولر آل راؤنڈر ہیں، ہمارے نائب کپتان ہیں وائٹ بال کے، وہ بھی اس سیریز کا حصہ نہیں تھے۔ تو پاکستان ٹیم اپنی سیکنڈ اسٹرینتھ ٹیم کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ تو اس کا ہم تمام تر جو بوجھ ہے وہ بابر اعظم کی کپتانی کے اوپر نہیں ڈال سکتے۔ اور اگر ہم جائزہ لیں بابر اعظم کی کپتانی کا، جب سے بابر اعظم کپتان بنے ہیں تو زمبابوے کے خلاف پہلی ہوم سیریز تھی، اس میں کامیابی حاصل کی تھی اکتوبر 2020 میں۔ اس کے بعد ساؤتھ افریقہ کے ٹور میں 2-1 سے کامیابی حاصل کی۔ انگلینڈ کے ٹور میں پاکستان کو ناکامی ہوئی، لیکن آسٹریلیا، ویسٹ انڈیز اور نیدرلینڈ کے خلاف اگلی سیریز جیتیں، جبکہ نیوزی لینڈ کے خلاف حالیہ سیریز میں پاکستان کو شکست ہوئی ہے۔ تو یہ اوورآل دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی کپتانی میں جو پاکستان نے 7 سیریز کھیلی ہیں ان میں سے 5 جیتی ہیں، اور صرف 2 سیریز میں پاکستان کو ناکامی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر اوورآل جائزہ لیا جائے کہ 2014 سے جو پاکستان کے ون ڈے کپتان ہیں، کہ ویسے بھی نیوزی لینڈ کے خلاف ہماری جو ناکامیاں ہیں وہ آج سے نہیں ہیں۔ 2011 کے بعد پاکستان کا ہر کپتان نیوزی لینڈ کے خلاف، چاہے وہ سیریز یو اے میں کھیلی گئی ہو یا نیوزی لینڈ میں کھیلی گئی ہو یا کہیں بھی کھیلی گئی ہو، اس میں پاکستان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اگر ہم 2014 سے بات کریں تو جتنے کپتان تھے ان میں صرف 2 ہی ایسے کپتان ہیں پاکستان کے جن کو شکستوں کے مقابلے میں آدھی فتوحات ملی ہیں، ورنہ دیگر کا ریکارڈ اس سے بھی بدتر ہے۔ بابر اعظم کو 3 میچوں میں 1 کامیابی ملی، 2 شکستیں ہوئی ہیں۔ شاہد افریدی کو بھی سیم نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ مصباح الحق نے 4 میچز کے لیے نیوزی لینڈ کے خلاف بطور کپتان صرف 1 کامیابی دلائی، 3 شکستیں ہوئیں۔ سرفراز احمد جنہیں پاکستان کا چند کامیاب کپتانوں میں سے ایک کہا جاتا ہے، انہوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف 8 ون ڈے میچز کے لیے صرف 1 میچ میں کامیابی حاصل کی اور 6 میچوں میں ناکامی کا سامنا کیا۔ اظہر علی کی قیادت میں پاکستان کے نیوزی لینڈ کے خلاف 2 ون ڈے میچز کے لیے دونوں میں ناکامی کا سامنا کیا۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ میں ویسے دیکھ رہا تھا کسی صاحب کا میسیج تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آئی سی سی چیمپئن ٹرافی سرفراز احمد نے جتوائی ہے، کہ کیا بابر اعظم نے کبھی پاکستان کو آئی سی سی چیمپئن ٹرافی جتوائی ہے؟ تو جب ہماری سوچ ایسی ہوگی، ہمارے جو نالج ہے وہ اس کا لیول یہ ہوگا، تو پھر ظاہر اس طرح کے تجزیے سامنے آئیں گے کہ ظاہر ہے 2017 کے بعد جب کوئی چیمپئن ٹرافی کھیلی ہی نہیں گئی ہے تو کیا بابر اعظم گھر میں بیٹھ کر چیمپئن ٹرافی جتوائیں پاکستان کو؟ تو یہ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔
تو یہ چیزیں جو ریکارڈز ہیں میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ہمیں حقائق کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے پاکستان کی پوری ون ڈے تاریخ میں جنہوں نے کم از کم 15 ون ڈے میچوں میں پاکستان ٹیم کی قیادت کی ہو ان میں بلکہ اوور آل دیکھتے ہیں 2020 سے دیکھ لیتے ہیں پہلے کہ 2020 سے اوور آل جتنی دنیا کے کپتان ہیں جنہوں نے کم از کم 15 ون ڈے میچوں میں اس عرصے میں کپتانی کی ہے ان میں ماسوائے تمیم اقبال کے کوئی بھی بابر اعظم کے برابر نہیں کھڑا. تمیم اقبال نے 1-2 ہوم سیریز کھیلی تھی جو زمبابوے کے خلاف اور سری لنکا کے خلاف جس کی وجہ سے انہیں ایڈوانٹیج مل گیا تھا, تو وہ 24 میں سے 16 میچز جتنے میں کامیاب رہے تھے. 2.00 ان کا فتح اور شکست کا تناسب تھا. بابر اعظم دوسرے نمبر پر ہیں اور ایون مورگن جنہیں انگلینڈ کا فاتح کپتان اور کامیاب کپتان کہا جاتا ہے وہ اس فہرست میں بابر اعظم سے نیچے ہیں. گو کہ پاکستان کو ابھی شکست ہوئی ہے, اس کے باوجود بابر اعظم نے 21 میں سے 13 میچز جیتے ہیں, 7 میں شکست کھائی ہے, 1 ٹائی کیا. ایون مورگن نے 15 میں سے 8 میچز جیتے لیکن 5 میں انہیں شکست ہوئی, 2 میچز بے نتیجہ رہے. ایون کہ آسٹریلوی ٹیم جنہیں ایک مضبوط ون ڈے ٹیم کہا جاتا ہے اور ان فرینچ کی قیادت میں 27 ون ڈے میچز کے لیے ہیں, 14 اگر جیتے ہیں تو 13 میں انہیں شکست کا بھی سامنا کیا ہے جو کہ بابر اعظم کے مقابلے میں کہیں گنا زیادہ کم کارکردگی ہے. اور اس کے علاوہ اگر پاکستان کی مجموعی تاریخ دیکھی جائے جتنے پاکستان کے آج تک ون ڈے کپتان آئے ہیں انہوں نے کم از کم 5 ون ڈے میچوں میں پاکستان کی قیادت کی ہو تو ان میں جو سب سے کامیاب ہیں وہ سلیم ملک ہیں 1.90 کے تناسب کے ساتھ, اور دوسرے نمبر پر بابر اعظم ہیں ابھی بھی. حالانکہ پاکستان کو لگاتار 2 شکستیں ہوئی ہیں نیوزی لینڈ کے خلاف, اس کے باوجود 1.85 کے فتح اور شکست کے تناسب کے ساتھ وہ دوسرے نمبر پر ہیں جو کہ انضمام ملک, وقار یونس, وسیم اکرم, عمران خان, اس طرح کی بہت بڑی لسٹ ہے. ان سے بہتر نتائج ہیں. پاکستان کے دوسرے کامیاب ترین کپتان ہیں اور اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے ساری شرطیں ہٹا دی جائیں, 1 میچ 2 میچ سب ہٹا دیے جائیں تب بھی تیسرے کامیاب ترین کپتان ہیں پاکستان کے. تو یہ چیزیں ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ ہمیں جو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شکست ہوئی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں, اور اس کے علاوہ جو ابھی ہماری جو سیریز گزری ہے اس میں پاکستان کے جو مین پلیئرز تھے وہ نہیں تھے. شاداب خان اس طرح کی پچز پر بہت زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتے تھے, وہ نہیں تھے. شاہین شاہ افریدی نہیں تھے. اس کے علاوہ نسیم شاہ جو کہ ٹاپ وکٹ ٹیکر رہے وہ پہلے 2 میچوں میں شاندار بولنگ کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہے لیکن فیصلہ کن میچ میں وہ بھی پاکستان ٹیم کو دستیاب نہ تھے. اور اس کے علاوہ جو سلیکشنز ہوئی ہیں اس کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں کہی جا سکتی ہیں, خاص طور پر حارث سہیل ان کی گو کہ وہ ایک باصلاحیت بیٹسمین ہیں لیکن ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ ان کی جو حالیہ فارم تھی ون ڈے ڈومیسٹک میچز میں وہ کیسی چل رہی تھی, کیونکہ 2020 کے بعد تو وہ پاکستان کے لیے کوئی میچ نہیں کھیلے تھے. حتیٰ کہ ورلڈ کپ 2019 کے بعد وہ صرف 1-2 میچ کھیلے, بلکہ 1 میچ کھیلا ہے پاکستان کے لیے زمبابوے کے خلاف. تو اوور آل یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کی سلیکشن کے حوالے سے اس طرح فخر زمان گو کہ آخری ون ڈے میچ میں سنچری بنانے میں کامیاب رہے لیکن اوور آل پاکستان کے جو بیٹرز ہیں خاص طور پر امام اولاقی یا شان مسعود وہ بھی پاکستان کو اچھے آغاز نہیں دے سکے. اور تو اس کا تمام تر جو ناکامیاں ہیں اس کا ذمہ دار صرف ایک کپتان کو یا ایک کھلاڑی کو نہیں کہا جا سکتا. تو اس کا ہم تفصیلی جائزہ لیں گے. ویسے میں نے کہا تھا کہ اسی رپورٹ کے اندر ہم ٹاپ اسکورر کا اور ٹاپ بیٹر بولرز کا جائزہ لیتے ہیں, لیکن چونکہ اب ویڈیو طویل ہو رہی ہے تو اس کا ہم اگلی ویڈیو میں جائزہ لیں گے. اس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ پاکستان کا اور نیوزی لینڈ کا جو مارجن ہے وہ کتنا کم تھا. پاکستان نے اوور آل بہرحال اچھے نتائج دیے ہیں.